آپ بتائیے کہ دو اہم چیزیں ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ اشارتاً جان پائیں، ایک زیادت الثقہ اور دوسری مخالفت الثقات۔ تو اس بارے میں کچھ سمجھ آئی تھی آپ کو؟ زیادت الثقہ کے بارے میں کوئی وضاحت کریں گے؟ جی بارک اللہ فیکم۔ خاص جگہ پر وہ کریں حضرت ثقات میں کہ مخالف میں کہ وہ خاص ایک عالم ہے کہ یہ مطلب اس خاص جگہ خاص جگہ کیوں ہوتی ہے؟ نہیں ہم نے کہا زیادت الثقات یہ مقبول ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا یہ تفصیل بھی ہوا تھا کہ اگر ایک خاص عالم کا ہے ہاں جی رد جی وہ مثال کے طور پہ کوئی زیادت ہو، لیکن اس زیادت پر کسی بڑے عالم نے، محدث نے، محقق نے یا جو علل کے ماہر ہیں اس پر اعتراض کیا ہو، اس کو منکر قرار دیا ہو یا کوئی جرح کی ہو، تو پھر ہم اس کو محض اس بنیاد پر قبول نہیں کریں گے کہ یہ زیادت ہے، پھر ہم اس میں یا تو اس کو اسی طرح ضعیف مانیں گے یا پھر اس کی تحقیق کریں گے۔ ممکن ہے دیگر علماء اس کی کوئی توجیہ بیان کرتے ہوں، یعنی یہاں پر ہم نے قدر توقف کر کے پھر اپنی تحقیق کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس سلسلے میں چند مزید باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکفایہ فی علم روایہ میں یہ بات لکھتے ہیں، باقاعدہ باب قائم کرتے ہیں، باب القول فی حکم خبر العدل اذا انفرد بروایت زیادۃ فیہ لم یرویہ غیرہ۔ قال الجمہور من الفقہاء واصحاب الحدیث زیادۃ الثقۃ مقبولہ اذا انفرد بہا۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عادل راوی منفرد ہو، ثقہ راوی عادل ہو، منفرد ہو، اور پھر وہ ایک ایسی بات بیان کرے جو اس کے علاوہ کسی اور نے بیان نہ کی ہو، تو امام خطیب بغدادی کے نزدیک جمہور فقہا بھی اور اہل الحدیث بھی یہ کہتے ہیں کہ زیادت الثقہ مقبولہ، جو ثقہ کی زیادت ہوگی وہ مقبول ہوگی، اذن فرد بہا، بھلے وہ منفرد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے جی؟ کیونکہ تفرد کی بنیاد پر زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ راوی ثقہ ہے لیکن منفرد ہے، اور اس نے اس کی دیگر علماء نے تائید نہیں کی، تو لہذا اس کے تفرد کو یا رد کر دیا جاتا ہے یا اس کی زیادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی زیادت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب حجۃ الوداع میں فرماتے ہیں کہ زیادت الثقہ مقبولۃ، جو ثقہ کی زیادت ہے وہ مقبول ہے۔ اور ایک اہم بحث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ایک روایت کچھ راوی مرسل بیان کرتے ہیں، کچھ موقوف بیان کرتے ہیں، کچھ مرفوع بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات مرسل اور موقوف کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات موقوف اور مرفوع میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں
ہم نے کیا کرنا ہے؟ یعنی یہاں پر بھی ہم نے رک کر باقاعدہ تحقیق کرنی ہے، جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ مرسل راجع ہے، مرفوع راجع ہے یا موقوف راجع ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب العلل سے دیتا ہوں۔ ایک روایت کے بارے میں وہ بحث کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یرویہ محمد بن عمرو واختلف عنہ، کہ محمد بن عمر نے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس سلسلے میں ان سے اختلاف کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ رواہ حماد بن سلمہ، یعنی حماد بن سلمہ نے محمد بن عمر سے بیان کیا اور وہ ابو سلمہ سے بیان کرتے ہیں مرسلن مرسل۔ اسی طرح وہ ساتھ ایک اور وضاحت کرتے ہیں امام زہری کی کہ اس روایت کو امام زہری نے بھی بیان کیا ہے، واختلف عنہ، اور ان سے بھی اختلاف کیا گیا ہے، یعنی ان سے بیان کرنے والے جتنے بھی روات ہیں وہ بذریعہ زہری بیان کرتے ہیں اور وہ سارے کے سارے مرسل بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سند متصل بیان کی ہے، باقی زیادہ سندیں جو ہیں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے مرسل بیان کی ہیں، اور آخر پر نتیجہ خیز بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَحْفُوظًا، یعنی یہاں جو پسندیدہ بات ہے وہ یہی کہ ان لوگوں کی بات کو ترجیح ہو جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، یعنی اس کو متصل محفوظ قرار دیا ہے، اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں لِأَنَّهُمْ زَادُوا وَهُمْ ثِقَاتٌ، کیونکہ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے اور وہ ثقہ ہیں۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ آئی کہ اگر کچھ روات کسی روایت کو مرسل بیان کرتے ہیں اور کچھ اس کو متصل بیان کرتے ہیں، تو اتصال چونکہ یہ زیادتی ہے، اتصال زیادتی ہے، اور اتصال کرنے والے اگر ثقہ ہوں گے تو ان کی اس زیادتی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ والی بات سمجھیے آپ کو، ارسال کے اوپر اتصال زیادتی ہے تو اتصال کو قبول کیا جائے گا ایسی صورت میں۔ اور یہاں تو اگر دیکھا جائے تو زیادہ روات جو ہیں وہ مرسل بیان کر رہے ہیں، اور ایک سند جو ہے وہ اتصال پر مبنی ہے، اور اس کی بنیاد پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کو متصل قرار دیا اور اس کو محفوظ قرار دیا۔ اسی طرح علل الحدیث جو ہے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی، اس میں ایک چیز امام ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرع رازی سے اور ابو حاتم الرازی رحمہم اللہ سے سوال کیا اس چیز کے بارے میں کہ ابو عوانہ ایک روایت میں وَقَفَ لَهُمْ عَشَائِرُهُمْ اس چیز کا اضافہ کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو ابن ابی حاتم اپنی کتاب العلل میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ابو زرع راضی اور ابو حاتم الرازی دونوں نے فرمایا رواہ الثوری ولم یذکر هذه الزیادہ، اس کو ثوری نے بھی بیان کیا ہے اور انہوں نے اس زیادت کو قبول نہیں کیا، الا ان ابا عوانہ، لیکن ابو عوانہ نے اس زیادتی کو بیان کیا ہے، وزیادت الثقہ مقبولہ، اور ثقہ کی جو زیادت ہے وہ مقبول ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے جو کل ہم نے بات کی تھی کہ الفاظ زیادہ ہو جائیں اور ان کو بیان کرنے والے ثقہ ہوں، بھلے اس کے مقابلے میں ثقہ ہی ان الفاظ کو بیان نہ کرتے ہوں تو اس کو زیادت قرار دیا جائے گا، نہ کہ مخالفت، الا یہ کہ کوئی مخالفت کا پہلو آئے، یعنی زیادت الثقات اور مخالفت الثقات میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ جہاں پہ زیادت آ رہی ہے اس زیادت کو قبول کرنا ہے، جہاں پہ مخالفت آ رہی ہے اس کو جان کر سمجھ کر پھر اس کو مخالفت قرار دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ پر جہاں تھوڑی سی زیادت آئے وہاں پر آپ
کہہ دیں کہ یہ تو اختلاف ہے، مخالفت ہے، لہذا مخالفت و سکات کی بنیاد پر اس کو رد کر دیا جائے۔ اور اس کی مثالیں کل بھی ہم نے تھوڑی سی دی تھی آپ کو کہ اگر کچھ ایسے الفاظ جن پر محدثین اعتراض کریں علیحدہ سے، جیسے میں نے کہا تھا کہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار کے بارے میں، جو فی النار کے الفاظ ہیں، اب یہ دیکھا جائے تو یہ ایک زیادتی ہے، اور اگرچہ اس میں ایک اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ سفیان ثوری کی تدلیس کو نہیں مانتے ان کے لیے تو یہ بڑی کلیئر اور واضح زیادتی ہے۔ اب اس زیادتی کو جمہور علماء نے قبول نہیں کیا، اس کو وہ رد کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے اوپر علماء نے انکار کیا ہے، بعض نے اس کو منکر قرار دیا ہے، بعض اس پر دیگر الفاظ کے ساتھ کلام کرتے ہیں، تو لہذا ایسی زیادتی جو علماء باقاعدہ طور پر اس کو رد کر دیں، وہ محض زیادت و سکات کی بنیاد پر قبول نہیں کی جائے گی، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور جو بات ہے مخالفت و سکات والی، اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے ہم نے کہ ایک راوی جو سکہ ہے لیکن وہ اپنے سے اوثق یا دیگر جو سکات ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے، ایسی صورت میں اگر تو جس نے مخالفت کی ہے وہ سکہ ہے اور جس کی مخالفت کی گئی ہے وہ اوثق ہے، تو اوثق کی روایت کو محفوظ، اور جس نے مخالفت کی ہے اور وہ اس سے کم درجے کا، تو اس کی روایت کو شاذ کہا جائے گا۔ اور اگر یہ فرق سکہ اور ضعیف کے مابین ہوگا تو سکہ کی روایت کو معروف اور ضعیف کی روایت کو منکر کہا جائے گا۔ اور یہ جو مخالفت و سکات ہے، یہ ہم کس طرح جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں؟ اس کی کچھ صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بعض صورتوں میں سے ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ روایت مدرج ہوتی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دیا جائے، اس کو ادراج کہتے ہیں، اور اس مصدر سے یہ اسم مفعول ہے، مدرج۔ اور محدثین کی اصطلاح میں یہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ الفاظ یا روایت کا کچھ حصہ اس اصل حدیث میں داخل کر دیا جائے جو کہ اس میں موجود نہ ہو، اصل میں وہ موجود نہ ہو، اور اس اصل میں علیحدہ سے کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ، کچھ الفاظ اس میں داخل کر دیے جائیں، تو یہ ادراج کہلاتا ہے۔ ایسی روایت کو مدرج کہتے ہیں۔ اور ایسا عام طور پہ راوی کا وہم ہوتا ہے، کبھی کبھار ہو تو ایسا راوی وہم کی بنیاد پر قابل قبول ہی رہتا ہے، لیکن اگر کوئی اکثر و بیشتر اور مسلسل تسلسل کے ساتھ ایسے اوہام کا شکار ہوگا تو وہ ضعیف کنسیڈر ہوگا۔ تو اس کی ایک مثال امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ دی ہے کہ اسبغ الوضو، یہ جو الفاظ ہیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، لیکن راوی عامر بن حیثم جو تھا اس نے وہم کی بنیاد پر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ اسبغ الوضو جو ہے، یہ ویل للعقاب والی جو روایت ہے، اس میں اس کو مدرج مانا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ویل للعقاب، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ اسبغ الوضو، وضو مکمل کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خشک ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جو سننے والے عامر بن حیثم وغیرہ تھے، انہوں نے اس کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ قال رسول اللہ اسبغ الوضو ویل للعقاب،
وضو کو مکمل کرو، خشک ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اب یہ ظاہری طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ ادراج ہے جو راوی کی طرف سے حدیث نبوی میں داخل ہو گیا، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محدثین کس قدر عمدگی کے ساتھ اور پوری محنت اور جستجو کے ساتھ ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں جس کی آمیزش کسی بھی طور یا طریقے پر ہو جاتی ہے، وہ انسانی بھول سے ہو یا کسی غفلت کی بنیاد پر ہو، وہ مستقل بنیادوں پر حدیث کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ کاوش جو محدثین کی ہے، اور یہ جو محدثین نے محنت کر کے ہر چیز کو واضح کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کو بھی محفوظ رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور اس میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے مقلوب، یعنی وہ حدیث جس کی سند یا متن میں کوئی لفظ دوسرے سے بدل گیا ہو یا تقدیم و تاخیر ہو جائے۔ جیسے حدیث مشہور ہے سالم عن عبداللہ، یعنی سالم جو ہیں وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نافع عن عبداللہ ہو جائے انفرادیت کے لیے یا کسی اور سبب، تو اس کو مقلوب کہا جاتا ہے کہ لفظ ایک سے دوسرے کے ساتھ بدل گیا۔ اور اسی طرح اسی میں سے ایک اور طریقہ ہے، یعنی یہ مخالفت الثقات کو ڈھونڈنے کا، وہ ہے المزید فی متصل الاسانید، اور اس سے مراد وہ سند ہے جو ظاہراً متصل ہو مگر اس میں کسی راوی کا اضافہ کر دیا گیا ہو اور اس سے پھر وہ مخالفت ظاہر ہو جائے۔ جیسے ایک روایت تھی، محدثین نے روایت کی تھی کہ عبداللہ بن مبارک عن عبد الرحمن ابن یزید، لیکن کسی راوی نے عبداللہ بن مبارک کے شروع میں سفیان کا اضافہ کر دیا، سفیان عن عبداللہ ابن مبارک، اور وہ پھر عبد الرحمن بن یزید سے بیان کرتے ہیں، اور اسی کی سند کے اندر ایک جگہ پہ ابو ادریس الخولانی کا اضافہ بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سند کے اندر کسی چیز کا کسی راوی کی وجہ سے اضافہ ہو جانا، یہ المزید فی متصل الاسانید کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے پیچھے جو ہے سفیان کا اضافہ، یہ کسی راوی کی طرف سے ہو گیا۔ ہاں جی، سفیان عن عبداللہ ابن مبارک، اور وہ کہتے ہیں عن عبد الرحمن ابن یزید، کہ عبد الرحمن بن یزید سے وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات تصحیف واقع ہو جاتی ہے، اور تصحیف کی جو صورت ہے وہ عام طور پہ ایسی ہوتی ہے کہ الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، وہ نقطے اوپر آگے پیچھے ہونے سے، جیسے بصیر لفظ ہے، اب با کے نیچے نقطے کی بجائے اوپر نقطہ لگ جائے تو وہ نصیر بن جائے گا، احتجامہ کی جگہ پہ احتجارہ، اس انداز کے ساتھ کہ الفاظ کی ایک حیت ہو اور پھر اس میں نقطے کی وجہ سے یا ایک آخری لفظ یا شروع کے کسی لفظ سے جو اس سے ملتا جلتا ہو وہ کسی اور چیز کے اندر بدل جائے، اور بعض اوقات اضطراب روایت میں آ جاتا ہے، اور اضطراب اس انداز کے ساتھ آتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ دوسرے سے بدل جاتا ہے، اور اگر تو اس کی تطبیق ممکن ہو یا کوئی قرینہ کوئی ذریعہ اس کو زائل کرنے والا ہو تو وہ اضطراب دور ہو جاتا ہے، اور ایسی روایت کو محدثین جو ہیں وہ مضطرب قرار دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے سنن ترمذی کے اندر ہمارے ہاں، وہ بڑی معروف ہے، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے مضطرب قرار دیا ہے، اور وہ ہے وضو کے بعد یہ جو دعا ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین، یہ بڑی معروف ہے ہمارے ہاں، ہر مسجد میں اس کا تقریباً وہ بورڈ لگا ہوتا ہے، اشتہار لگا ہوتا ہے۔ تو اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل بھی کیا ہے
اور خود اس کو مضطرب بھی قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ امور ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو سکہ ہے وہ سکات کی مخالفت یا کوئی ایک سکہ جو ہے وہ دوسرے سکہ کی مخالفت کیسے کرتا ہے۔ تو اس میں ایک طرح سے شاذ کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، جو آپ نے پوچھا تھا اسی اعتبار سے میں نے تھوڑی سی مزید وضاحت کی ہے۔ تو جو کل مثال دی تھی اس بارے میں کسی کے ذہن میں ہے؟ ہاں نہیں مسنا والی تو وہ صلاۃ اللیل والنہاری مسنا وہ تو اور تھی، ابن جلان والی۔ جی بالکل، یہاں پر جو تھی نا صلاۃ اللیل والنہاری مسنا وہ اس سلسلے میں تھی کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو خطا قرار دیا اور دیگر علماء نے النہار کے اوپر کلام کیا ہے، کیونکہ صحیح بخاری یا دیگر احادیث میں رات کا ذکر تو بڑا واضح ہے، لیکن النہار خاص طور پہ، اور اس سے پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اوقات میں بھی 2 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ تو امام نسائی کا کلام، دیگر علماء کا کلام، اور پھر خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دن کے وقت میں 4 رکعت اکٹھی پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں جو امام نسائی رحمہ اللہ نے خطا یا دیگر علماء نے جو کلام کیا ہے وہ حق پر ہیں، اور ہم اس جو النہار کی جو زیادتی ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ہماری وہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو العلل کو دیکھتے نہیں ہیں، اہل جو علل ہے ان کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے علل بھی دیکھتے ہیں اور اہل علل کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اگر اہل علل کے درمیان اختلاف آ جائے گا تو بھی تو ہم نے کسی ایک کو ترجیح دینی ہے نا۔ جیسے امام بخاری اور امام مسلم 2 بڑے امام ہیں اور دونوں علل کے آپ کہہ لیں پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دونوں میں سے اختلاف ہو جائے تو اب ہم کیا کریں گے کہ دونوں کو ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ علل کے اماموں کے مقابلے میں تو بات نہیں کر سکتے، یا کچھ کریں گے قرائن تلاش کریں گے، دلائل تلاش کریں گے، اور پھر جس کی بات میں دلائل کی روح سے، قرائن کی روح سے وزن ہوگا اس کی بات کو قبول کر لیں گے، اور دلائل اور قرائن اور دیگر پھر یہ بات ہے کہ دیگر علماء نے بھی تو اس پر کاوشیں کی ہیں نا، جو ہم سے پہلے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، ان کی بھی تو کاوشیں ہیں، ان کو ہم یکسر نظر انداز نہیں کریں گے۔ بعض علماء یعنی حد سے زیادہ اس مسئلے میں آپ یوں کہہ لیں کہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ ایک روایت ہے کہ گھر سے نکلنے کی دعا کے بارے میں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوہ۔ اب اس روایت میں ابن جریج مدلس ہیں، بعض جگہ پر انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی، لیکن امام ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے المختارہ، اس میں سماع کی تصریح موجود ہے۔ اب اس چیز کو رد کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو پہلے گزرے ان کو یہ سماع نظر نہیں آیا، اور امام ضیاء الدین المقدسی جو بعد کے عالم ہیں، حالانکہ اتنے بعد کے بھی نہیں ہیں، ماشاءاللہ محدث ہیں، اور ان کی کتاب کو حجت مانا جاتا ہے، ان کی احادیث کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کی تصحیح کو قبول کیا جاتا ہے، ان کی تصحیح کی بنیاد پر ضمنی توثیق کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے جو ہیں وہ یہ کہیں اور یہ، اور پھر یہاں پر بھی وہ ایک یہ بات لا کھڑی کرتے ہیں کہ دیکھیں امام دار قطنی رحمہ اللہ جو ہیں وہ علل کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ ابن جریج کا سماع نہیں ہے، اور یہ ایک روایت میں سماع لے کر آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس روایت پر غور کریں جو المختارہ میں ہے، تو امام ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ، بلکہ اگر آپ المختارہ کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جتنا امام ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ نے امام دار قطنی کو پڑھا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جگہ جگہ پہ وہ امام دار قطنی رحمہ اللہ کے حوالے دیتے ہیں، جگہ جگہ پہ امام دار قطنی کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہ
इमाम दारकुतनी के बारे में वो जानते नहीं थे और अपनी तरफ से ही उन्होंने कह दिया कि एक सनद है उसमें समा। उन्होंने कहा कि इमाम दारकुतनी रहिमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि इब्ने जुरैज ने समा की तसरीह नहीं की, लेकिन हमें एक सनद मिली है। अब ये बात काबिल गौर है कि वो इस बात को नकल करके कि इमाम दारकुतनी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि इब्ने जुरैज ने समा की तसरीह नहीं की, लेकिन हमें एक सनद मिली है जिसमें इब्ने जुरैज समा की तसरीह करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इमाम ज़ियाउद्दीन अल मक़दसी रहिमहुल्लाह की इस गवाही को कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? वो एक बड़े इमाम हैं, बड़े मुहद्दिस हैं। उन्होंने अपने यानी जो इल्म के ज़राए थे वो इस्तेमाल किए और एक सनद को तलाश किया और उसमें समा की तसरीह थी और फिर उन्होंने इस तसरीह को कबूल किया है। अब कई सौ सालों के बाद अगर आज के मुहक्किक या आज के उलमा ये कहकर रद्द कर देते हैं कि नहीं नहीं बस वो एक सनद पर इमाम दारकुतनी ने, फिर ये बात भी है, आप इल्ल की किताबें पढ़ के देख लें, आइमा बाज़ औक़ात एक सनद पर बात करते हैं, हर सनद पर कलाम नहीं करते और बाज़ औक़ात अपने इल्म के मुताबिक कहते हैं कि हमारे इल्म के मुताबिक, दूसरे आइमा इल्ल जो हैं वो उसकी तसरीह कर देते हैं। तो हम इस तरह आइमा इल्ल की जो उन्होंने इल्ल बयान की होंगी उनमें दूसरे उलमा के जो तत्बीकात हैं उनके जरिए से मसला हल करने की कोशिश करेंगे। बात आपको समझ आ रही है? तो इस तरह अगर कोई आइमा इल्ल में आपस में इख्तलाफ हो जाएगा तो भी हम उसमें हक को तलाश करेंगे, राजे बात को तलाश करेंगे। और अगर एक इमाम इल्ल का माहिर है, दूसरा इमाम भी मुहद्दिस है जैसे ज़ियाउद्दीन अल मक़दसी हैं और इमाम दारकुतनी है, और उन्होंने इमाम दारकुतनी रहिमहुल्लाह को पढ़कर फिर किसी सनद के ऊपर कलाम किया है या किसी सनद को पेश किया है और उसकी वो तसहीह कर रहे हैं, तो उसको भी कबूल किया जाएगा बशर्ते के उसके खिलाफ हमें कोई वाज़ेह और दलील ना मिले। और यहाँ पर मुमकिनात में से है ना कि एक जगह पर अगर समा नहीं मिला दूसरी सनद में समा मिल जाए, तो मुमकिनात को हम महज इस बुनियाद पर कि ये मुमकिन है कि समा की तसरीह हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि इमाम दारकुतनी रहिमहुल्लाह ने कह दिया और फिर अब जो दुनिया की किसी किताब से वो समा की तसरीह मिले। हालांकि ऐसा मुहाल है, ये कहना मुहाल है, क्योंकि कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, ये दावा किया ही नहीं जा सकता कि वो सारे के सारे इल्म को उन्होंने पढ़ रखा है या सारा इल्म उनके पास मौजूद है और कोई उनसे कोताही, कोई उनसे भूल चूक नहीं हो सकती, कोई उन्हें वहम नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा आलिम जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी कहा गया है, वहम उनको भी हुआ है। तो इसी तरह एक और बात जो कल नहीं बताई जा सकी थी वो एक और है, उसको भी ऐड कर लें कि एक चीज तो यह है कि मुदल्लिस रावी जब आन से रिवायत करता है उसकी रिवायत को रद्द किया जाता है, लेकिन कुछ रावी ऐसे होते हैं जो तदलीस तस्वीया करने वाले हैं, ऐसी तदलीस को कबीह तदलीस कहा जाता है। तो उस सिलसिले में आपने महज ये नहीं देखना कि मिसाल के तौर पे ये बकिया मुदल्लिस हैं और ये तदलीस तस्वीया किया करते थे, तो अब अगर वो किसी जगह पर अपने उस्ताद से समीतु अखबरनी हद्दसनी कह देते हैं तो आपने ये नहीं कहना कि समा की तसरीह हो गई है। जो मुदल्लिस तदलीस तस्वीया करने वाला होगा उसकी पूरी सनद के अंदर समा की तसरीह जरूरी है और इसको समाए मुसलसल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह बाज़ उलमा के माबैन ये इख्तलाफ है कि कौन तदलीस तस्वीया करने वाले हैं, कौन नहीं करने वाले, ये एक अलग बात है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है। जैसा कि अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह और शेख जुबैर अल-ज़ई रहिमहुल्लाह भी बाज़ रावियों के बारे में ऐसा मौक़िफ़ रखते हैं, तो बाज़ उलमा जो हैं वो इनके उल्ट मौक़िफ़ रखते हैं। तो ऐसा इख्तलाफ जब हो जाए तो फिर हमने ये देखना है कि राजे किसकी बात है। वलीद बिन मुस्लिम के बारे में, बकिया बिन वलीद के बारे में, बकिया बिन वलीद के बारे में अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह और शेख जुबैर अल-ज़ई रहिमहुल्लाह
یہ دونوں جو اس وقت کے بڑے محدث ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تدریس تسویہ نہیں کرتے تھے، لیکن دیگر علماء جو ہیں وہ تدریس تسویہ کے قائل تھے۔ تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے، یہ قائل کی طرف تھے کہ یہ تدریس تسویہ کرتے تھے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ اس پر مزید تحقیق کر سکتے ہیں، علماء کے اقوال، ائمہ علل کے اقوال کہ کون اس میں زیادہ راجح ہیں۔ اور یہاں پر تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ حالانکہ وقت کے دو بڑے محدث اکٹھے ہی ہیں، یعنی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور امام البانی رحمہ اللہ ایک ہی موقف رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بات بھی کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہی کہ بھئی آپ نے میری ہر بات ہی تسلیم کرنی ہے، آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ بعض اوقات فخر کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے کہ شاگرد میرے ہیں لیکن بڑے مسائل میں مجھ سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، بات دلیل کی، ایک چیز آپ کو دلیل کے طور پہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے تو آپ اس کو قبول کریں، دوسرے کی دلیل بھلے وہ آپ کا کتنا ہی تعلق والا ہو وہ آپ کو صحیح محسوس نہیں ہوتی، اس کو رد کر دیں۔ اس طرح اور یہ داڑھی کے معاملے میں ہمارا اختلاف تھا، اور کئی ایسی چیزیں تھیں اس میں بھی اختلاف تھا۔ تو ہم اللہ کے فضل سے، یعنی یہ ہمارے استاد ہی کی تربیت ہے کہ انہوں نے ہمیں اختلاف سکھایا بھی ہے کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اپنے استاد سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس اختلاف کی بنیاد پر کبھی انہوں نے نہ ہمیں ڈانٹا، نہ کبھی ہم سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی گلہ کیا، بلکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آنے والے مہمان کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ میرا شاگرد ہے اور اس کا یہ موقف ہے، میرا یہ موقف ہے۔ بلکہ ایک دفعہ اسلام آباد میں وہ شیخ رحمہ اللہ کا درس تھا، اسلام آباد میں امام بخاری مسجد تھی، اور وہ TNT کالونی کہلاتی ہے اس میں۔ تو میں بھی شیخ صاحب کے ساتھ یہاں سے گیا تو وہاں انہوں نے درس دیا، اور درس کے بعد سوال جواب ہوئے، تو اصالہ ثواب کے بارے میں کسی نے سوال کیا، تو میرا پہلے شیخ صاحب سے یہ اس بارے میں تکرار ہوا، سوال جواب ہوئے پہلے کسی وقت، تو میں نے کہا شیخ صاحب مجھے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی، نہ ہی کوئی ایسی دلیل آپ نے بتائی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یعنی جو بھی بندہ خرچ کرے گا یا صدقہ کے طور پہ کرے گا یا کوئی، تو وہ دوسرے بندے کے لیے اس کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ہاں ہمیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ماں باپ جیسے کنواں کھدوانا، پانی کا مسئلہ، اور ایسی کئی دلیلیں مل جائیں گی، لیکن اوروں کے لیے، ہر آدمی کے لیے اس طرح ہم کسی اجنبی کے لیے اور کنواں کھدوانے ثواب کہیں کہ اس کو مل جائے، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ تو اب شیخ صاحب نے ادھر یہ کہا کہ میں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کی بنیاد پر اس چیز کا قائل ہوں کہ جو بھی جس کی طرف سے بھی صدقہ کرے گا، کنواں کھدوائے گا، جو بھی کرے گا اس کو یعنی اصالہ ثواب ہوگا۔ لیکن اب اپنے، حالانکہ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ شیخ صاحب کتنی اعلیٰ ظرفی کا معاملہ کرتے تھے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں ادھر بیٹھا تھا، کہتے ہیں لیکن میرا یہ شاگرد ہے ندیم ظہیر، یہ میرے اس مسئلے میں میرے خلاف ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ تو یہ اعلیٰ ظرفی ہمیں انہوں نے سکھائی ہے۔ تو اگر ہم کسی مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ دلائل کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ہم یہی حق دیں گے کہ آپ دلائل کی بنیاد پر ہم سے بھی اختلاف کریں اور دیگر اہل علم سے بھی کریں، لیکن اختلاف کے لیے ضروری ہے کہ آداب کو ملحوظ رکھا جائے، جس سے بھی اختلاف کریں آداب کو ملحوظ رکھ کے کریں اور دلائل کو پیش کر کے کریں، بغیر دلیل کے، بغیر کسی نص کے آپ کہیں جی میں اختلاف کرتا ہوں، تو یہ پھر یوں سمجھے کہ کوئی ایسا ہی ہے جیسے کوئی احمقوں کی دنیا میں بندہ رہتا ہے۔ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کریں اور آداب کے ساتھ کریں۔